أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم. ماقبل درس میں اللہ نے مائی مریم کا واقعہ بیان فرمایا. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام مائی مریم کے پاس آئے. کہا مریم یہ تو بتا یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو مائی مریم نے کہا یہ اللہ کی جانب سے مجھے ملتے ہیں. وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر ایک چاہت پیدا ہوئی. خیال آیا جو رب مائی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے کیا وہ مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ اب عیسائیوں نے یہاں سے عقیدہ بنایا کہ مائی مریم کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیارات تھے تب اس کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے، اور ایسے پھل جو اس ملک اور اس علاقے کے اندر پائے نہیں جاتے تھے. تو اللہ نے یہ مائی مریم کا پورا واقعہ نقل کر کے بتایا کہ جو مائی مریم جس کو تم اپنا خدا مانتے ہو اس کے والدین نے اس کے لیے کتنی دعائیں رب سے مانگی ہیں. جو دنیا کے اندر آنے میں اپنی والدین کی دعاؤں کی محتاج ہو وہ خدا اور الہ نہیں بن سکتی. پھر اسی طرح مائی مریم کی ماں کی التجائیں اللہ نے بیان فرمائی کہ مائی مریم کی جو ماں تھی مائی حنا اس نے اللہ سے التجائیں کی، مولا یہ جو میری بچی ہے یا بچہ ہے اس کو میں کیا کروں گی، تیرے دین کے لیے وقف کروں گی. پھر اس کے بعد یہ جو تمہارے پاس مائی مریم کے پاس جو پھل آتے تھے بے موسم میں تو دروازہ تو بند ہوتا تھا، تو ظاہر بات دینے والی کسی کی ذات ہوتی تھی. یہ اللہ نے پورا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ مائی مریم کو جو تم خدا مانتے ہو حالانکہ وہ خود کیا ہے جی اپنی ذات کے اعتبار سے محتاج ہے، دنیا میں آنے کی محتاج ہے. اور جب اس کی پرورش کی باری آئی تو مسجد کی کمیٹی کے لوگوں نے کی جو اپنی پرورش کی خود محتاج ہے، جو کھانے پینے کی محتاج ہے، وہ الہ کیسے بن سکتی ہے؟ آج اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ہے جی 120 سال، اور بیوی مائی رحمت اس کی عمر ہے 90 سال. خدا نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس عمر تک کوئی بیٹا بیٹی نہیں دی، اور بیوی جو ہے اس کی صفت قرآن یہ بیان فرماتا ہے وامرأتی عاقر، بیوی کیا ہے جی بانج ہے. امید ہو نا جی بندے کو کہ بیوی ٹھیک ہو تو امید بندے کو ہوتی ہے، لیکن بیوی ہو ہی بانج تو بالکل امید ہی ختم ہو جاتی ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ چاہت آئی جو رب مائی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے آیا وہ مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ اولاد کا موسم تو چلا گیا جی. عمومی طور پر عام طور پر اس عمر میں بندے کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن دل میں خیال آیا کہ بے موسمی پھل جب مائی مریم کو مل سکتے ہیں تو وہ رب مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے. تو قرآن کہتا ہے اسی مقام پر اسی جگہ پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ مولا جب مائی مریم کو تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ دعا مانگنے کی شرط تھی، دعا اللہ سے مانگی ہے. مانگنے کے بعد نماز کے لیے چبوترے میں آ کر کھڑے ہو گئے. اتنے میں فرشتے آتے ہیں فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگنے کے بعد نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. جناب جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ساتھ میں فرشتوں کی ٹولی ہوتی ہے. کیا خوشخبری لے کر آتے ہیں؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ. زکریا اللہ نے تیری دعاؤں کو تیری التجاؤں کو سنا ہے اور اللہ نے تجھے بچے کی خوشخبری دی ہے. ایک دعا تو نے مانگی ہے، 5 صفات اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں. پہلی بات، پہلی صفت اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے، لیکن اللہ نے اس کا نام خود رکھا ہے یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور ایسا نام اس سے پہلے کسی روئی زمین کے اوپر کسی بندے کا نہیں تھا. دوسری صفت وسیداً وہ سردار ہوگا دینی معاملات کے اندر. تیسری صفت وحصوراً وہ لذتوں سے شہوتوں سے دور رہنے والا ہوگا، بیویوں سے دور رہنے والا ہوگا.
چوتھی صفت وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ اللہ کا پیغمبر بھی ہوگا. اور اسی طرح فرمایا پانچویں صفت مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمہ ہوگا اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، جناب عیسیٰ علیہ السلام. دیکھیں جی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہاں پر بیٹھا دیا، وقت کا پیغمبر ہے. روئے زمین کا ہر بندہ، ہر ولی، ہر مولوی ایک پلڑے میں ہوں، اور وقت کے پیغمبر کے جو پاؤں کے ساتھ خاک لگی ہوتی ہے نا جی، اس کو نہیں پہنچ سکتے. وقت کا پیغمبر اولاد کس سے مانگ رہا ہے جی؟ اللہ سے مانگ رہے. مولا جب تو مائی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، اب ہم لوگوں سے اولادیں مانگتے ہیں جی. بابا علی اجمیری رحمہ اللہ، داتا دربار والا جی، یہ خود اللہ کا ولی تھا جی، بڑا بزرگ بندہ تھا جی، نیک پرسا بندہ تھا. جب فوت ہوا تو فوت ہونے کے بعد لوگوں نے اس کی قبر کے اوپر کیا بنا لیا جی، مزار بنا لے. آج بھی جاتے ہیں، میں خود گیا ہوں جی، وہاں پہ ان کی قبر کے اوپر روشن دان لگا ہوا ہے، اس روشن دان کو چوم چوم کر وہ لکڑ ختم کر دی ہے جی. کیا کہتے ہیں جی، نام کیا رکھا ہوا ہے جی؟ داتا دربار جی. کیا ہے جی؟ بچے دینے والا. کہ سوانح میں لکھا ہوا ہے بابا علی اجمیری رحمہ اللہ کی اپنی اولاد نہیں تھی، اور جس کی اپنی اولاد نہ ہو وہ تمہیں کیا اولاد دے گا جی. اس لیے فرمایا کہ وقت کا پیغمبر ہے، وہ بچے مجھ سے مانگ رہے تو تم ان سے مانگ رہے ہو جن کی اپنی اولاد نہیں ہے، جو بے اولادیں ہیں. اولاد کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناسا، پھر جسے چاہتا ہے بچیاں دیتے ہیں، اور وہ یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے کیا کرتا ہے جی؟ بچے دیتے ہیں. پھر آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کرتا ہے، جس کچھ نہیں دیتا جی. کوئی ہے جو اللہ سے اللہ زبردستی لے جی؟ کوئی نہیں ہے. یہ بچے بچیاں دینا یہ کس کا کام ہے جی؟ اللہ کا کام ہے. دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد خوشخبری ملی. انسان ہے نا جی، خیال آیا. 16ویں پارے کے اندر مریم کے اندر دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے منہ سے الفاظ نکلے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. مولا دعا تو میں نے مانگی تھی لیکن اس عمر کے اندر بچہ سے پیدا ہو سکتا ہے. انی وہن العظم، مولا میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، چورا چورا بننے والی ہیں. واشتعل الرأس، میرے سر کے بال داڑھی کے بعد سے پھیل ہو چکے ہیں. دعا میں نے کی تھی، بچہ مانگا تھا مولا، لیکن اسباب میں نے نہیں دیکھے تھے. آج اسباب دیکھتا ہوں، ابھی اسباب یاد آئے. بڑھاپے کی حالت میں ہے، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، ہڈیاں چورا چورا ہو گئی ہیں، اور جب چلتا ہوں تو کبڑا ہو کر چلتا ہوں، تو بچہ کہاں سے پیدا آئے گا؟ یہ تو میری حالت ہے. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی کی حالت یہ ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے، اس سے کبھی امید نہیں ہو سکتی. آگے اللہ فرماتے ہیں قال کذالک زکریا، یاد کر تجھے بھی میں نے پیدا کیا تھا، اور پیدا کرنا اور بچے دینا یہ میری صفت ہے. بچپن کی حالت میں دوں تب یہ میری صفت ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو یہ بھی میں تب بھی میری صفت ہے. یا دوسرا معنی، حالات سے ہٹ کر، اسباب سے ہٹ کر، جوانی سے ہٹ کر بڑھاپے میں جو اولاد دے تو یہ الہ ہوتا ہے. اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا. بندہ تھا جی، انسان تھا، بشر تھا. کہا مولا دل کو اطمینان، تسلی نہیں ہو رہی، کچھ تسلی کے لیے کچھ نشانی بھی تو بتا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ زکریا جب تیری بیوی کو حمل ظاہر ہوگا، تیری بیوی امید سے ہوگی، تو تیری زبان خود بخود بند ہو جائے گی. 3 دنوں کے لیے، نہ 3 دن اور 3 راتیں نہ تو بول سکے گا اور نہ کسی کو کچھ کہہ سکے گا. فرمایا کہ تیری زبان سے الفاظ نہیں نکلیں گے، لیکن ہاتھ اور سر سے تو اشارہ کر کے لوگوں کو حکم کرے گا. پھر خدا کی شان یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب امید لگی، خود بخود زبان بند ہوئی، اور زبان بند ہوئی، ان کو محسوس ہو گیا کہ اب اللہ کیا کرنے لگ گیا جی؟ اولاد دینے لگ گیا. پھر اللہ نے حضرت زکریا کو اولاد دی، اور فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جب زبان بند ہو جائے گی نا تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ صبح کے وقت اور شام کے وقت میرا ذکر بڑا کرنا ہے جی. اور احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ. یہ کیا ہے جی؟ بڑا بہترین ذکر ہے، اس کو کیا کرو جی. اور آخر میں ایک نسخہ، جو بے اولاد لوگ ہیں جن کی اولادیں نہیں ہوتی، یا اولادیں تو ہوتی ہیں لیکن
نرینہ اولاد نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، بچیاں ہی ہوتی ہیں جی۔ اس کے لیے اللہ نے خود نسخہ بتایا جی، باقی اور وظائف بھی ہیں لیکن ایک وہ نسخہ جو اللہ نے خود بتایا سورۃ نوح کے اندر، جو بندہ چاہتا ہے نا جی میری اولاد ہو یا اولاد ہے اور کیا ہے جی نافرمان ہے، تو وہ بندہ خود کیا کرے جی استغفار کرے، تو اللہ بے اولادوں کو اولاد دے گا، اور اولاد ملی ہوئی ہے تو اس اولاد کو کیا کر بنائے گا جی فرمانبردار بنائے گا۔ یہ اب جب اللہ نے یہ قصہ بیان فرمایا نا، یہودیوں نے یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا بنا لیا جی الہ بنا لیا جی۔ اس عمر کے اندر 120 سال کی عمر کے اندر بچہ ہو جائے تو ظاہر بات ہے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بندے کے پاس کچھ نہ کچھ تو اختیارات ہیں جی۔ اس بڑھاپے کی حالت میں بیوی بچے نہ جننے کے قابل ہو تب بھی اس میں سے بچہ پیدا ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے پاس کوئی نہ کوئی اختیارات ہیں۔ تو اللہ نے یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، جس کو تم الہ مانتے ہو، خدا مانتے ہو، تم کہتے ہو کہ زکریا نے اس عمر کے اندر خود بچہ پیدا کیا، فرمایا نہیں، اپنا اختیار نہیں تھا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، مولا مجھے کیا کر جی بچہ عطا کر جی، میری بڑھاپے کی عمر ہے، بیوی بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن جب تو مائی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا تھا، اس کو بے موسمی اولاد دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پر جناب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب سے، قال مولا رب ہب لی، ہبا کر عطا کر مجھے بھی، من لدنک اپنی جانب سے، ذریۃ اولاد طیبہ پاکیزہ نیکوکار، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو سننے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہر بندے کی، بے اولاد بندے کی دعاؤں کو تو وہ سننے والا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، وقت کا پیغمبر ہے، دعائیں کس سے مانگ رہا ہے، بچے کس سے مانگتے ہیں، اللہ سے۔ فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے آواز دے گئی حضرت زکریا علیہ السلام کو، وہو قائم، حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب کے اندر، ان اللہ نے یبشرو کا آپ کو خوشخبری دی ہے، بیحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ 4 خصلتیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو پیغمبروں کی سنت چلتی آ رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، نمبر 1 عطر لگانا، خوشبو، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ نمبر 2 نکاح، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ ہر پیغمبر نے کیا کی جی شادی کی ہے، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا تو اس وقت ان کی عمر تھی 33 سال۔ روایات میں آتا ہے جب ان کا نزول ہوگا، اتریں گے، اس دنیا میں آئیں گے تو عرب کے ایک قبیلہ ہے جس کا نام ازد ہے جی، وہاں سے وہ شادی کریں گے، ان کے 2 بچے ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا اور ایک کا نام موسیٰ ہوگا۔ جہاں تک یہ روایات ثابت ہیں، آگے کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور شادی کریں گے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ اسی طرح مسواک کرنا، یہ بھی کیا ہے جی پیغمبروں کی سنت ہے، اور حیا، یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور 5ویں چیز بھی اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ ختنہ، یہ پیغمبروں کی سنت ہے جی، شادی کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کے پاس طاقت ہے نا تو وہ کیا کرے، فلیتزوج، وہ چاہیے کہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ شادی کرنا، یہ نکاح بندے کی نگاہوں کو پست رکھنے کا ایک سبب بنتا ہے، اور وہ احسن للفرج، اور شرمگاہوں کے محفوظ رکھنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور جس کے پاس یہ آلات نہ ہو، شادی کرنے کے اسباب نہ ہو، طاقت نہ ہو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ کیا کرے جی، پھر روزے رکھے لگاتار، جس سے اس کی شہوت کیا ہو جی، ٹھنڈی ہو جی۔ قال رب انا یکون لی، مولا رب انا یکون لی، کیسے ہوں گے میرے ہاں غلام، بچہ، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی حالت کو، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی کی حالت یہ ہے کہ وہ تو بانجھ ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، زکریا پریشان کیوں ہوتا ہے، کذالک اللہ ایسی ہی حالت میں دیتے ہیں، ایسے ہی دیتے ہیں جب چاہتے ہیں، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، حالات نہیں دیکھتا۔
قال رب اجعل لی آیا، مولا اب جب دینے پہ آیا ہے تو کم از کم کوئی نشانی تو بتا جب دل کو تسلی ہو۔ رب اجعل لی آیا، قال آیتک، اللہ نے فرمایا آیتک تیری نشانی ہوگی اللہ تکلم الناس، یہ کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، کرنا چاہے گا لیکن زبان سے الفاظ نہیں نکلیں گے، ثلاثۃ ایام، 3 دن 3 رات، الا رمزا، مگر اشارے سے بات کرنا ہے۔ واذکر، میرا زکریا یاد کر دل کے اندر اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح بالعشی والابکار، شام کے وقت بھی اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کر، والابکار، اور صبح کے وقت بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔